سلامتی اسی میں ہے کہ جب حکومت الہیہ کا قیام ہوگا، جب عدل کی شاہی ہوگی، پھر پوری کائنات کو انصاف ملے گا۔ آج بڑا عظیم دن ہے، اس عظیم دن کے صدقے مالک پاکستان کی حفاظت فرمائے، بالخصوص اسلامی جمہوریہ ایران کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ سلامت رکھے تمام محبان اہل بیت کو۔ صاحبان ایمان، لمحہ یہ ہے، خوشیاں تب ہوگی جب وارث زمانہ تشریف لائیں گے۔ ہمیں ان لمحات کا منتظر رہنا چاہیے جب ہمارے شہنشاہ تشریف لائیں گے۔ آپ نے دیکھا حالات، واقعات، رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی جو شہادت پا چکے ہیں، مولا کی بارگاہ میں جا چکے ہیں۔ یقیناً صاحبان معرفت، ہمیں اس دور میں یہ سوچنا چاہیے ہم حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں، اور جو فرعونی طاقتیں، یزیدی طاقتیں اسلامی جمہوریہ ایران پہ بمباری کر رہی ہیں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایران کو شکست دے دیں گے، انہیں یہ نہیں پتہ ایران کوئی لاوارث نہیں ہے، ان کا وارث پردہ غیبت میں موجود ہے، اور یہ سامراجی طاقتیں سن لیں، طاغوتی طاقتیں بھی سن لیں، ہم حق والے ہیں اور حق کے امام کو مانتے ہیں۔ ہمارا آئین قرآن ہے، 15 رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں والے دن اور راتیں ہیں۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، یہ فکر کرنا چاہیے، ہمیں ان مظلومین کا ساتھ دینا چاہیے۔ دام و درہم، ہماری یہ جوانیاں، ہمارا یہ خون، ہم مقروض ہیں کریم حسین کے، اور پوری کائنات مقروض ہے کریم کربلا کی۔ وہ سید نے پاکیزہ خون دے کے دنیا کو بتایا امریکہ سپر پاور نہیں ہے، کچھ سپر پاور طاقت ذات ہے تو وہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائے گا، یہ بچ جائے گا، یہ بچ جائے گا، صاحبان ایمان یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں جب میرے شہنشاہ بادشاہ کا ظہور پر نور ہو چکا ہے۔ میرے شہنشاہ جب تشریف لائیں گے پھر دنیا میں فسق و فجور نہیں رہے گا،
پھر دنیا میں ظلم نہیں رہے گا، پھر ہر ایک کو انصاف ملے گا۔ تقاضا میرا بھائی یہی ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے شہنشاہ بادشاہ کے ساتھ توسل رکھیں، اپنے بادشاہ کو پکاریں، اپنے بادشاہ کو آدھی رات کو اٹھ کے زیر آسمان مومنین کو یہ میں کہتا ہوں کہ کم از کم زیارت عاشوراء کی تلاوت کرے، اپنے امام کو فریاد کرے، اپنے امام کو پکارے، مولا تشریف لائیے گا۔ اب دنیا یہ سمجھتی ہے جس کے پاس ایٹم بم ہو وہ طاقتور ہوتا ہے۔ صاحبان ایمان، ہمیں تو حق والوں نے یہ بتایا ہے جس کے پاس اللہ کی طاقت ہو پھر ایٹم بم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سب سے بڑی طاقت کا نام اللہ کی طاقت ہے۔ اور دنیا یاد رکھے، ہم شہداء معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، ہم توحید پرست، ہم بھی وہی لوگ ہیں، ہمارے اندر وہ بلڈ، وہ خون ہے۔ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، چاہے اسرائیل ہو چاہے امریکہ ہو۔ اور برملا ہم لعنت بھیجتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ باقی بھی مسلمان ہیں، باقی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اعمال ہو رہے ہیں، لیکن اعمال کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دور کے فرعون سے لڑنا، ان یزیدیوں سے لڑنا جو یزیدی جنہوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جو انبیاء کی توہین کرتے ہیں، جن کے نزدیک شیعہ سنی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اسلام کو مٹا دو۔ وہ کیسے مٹائیں گے اسلام کو جس اسلام کو حسین نے اپنے خون سے سینچا؟ وہ کیسے مٹائیں گے؟ اور میں التماس کروں گا یہ جتنے صاحبان ممبروں پہ آتے ہیں وہ قوم کو بیدار کریں، قوم کو اس چیز پہ آمادہ کریں، اپنے وقت کے امام کو پکاریں۔ بندہ جتنی بھی دولت اکٹھی کرے، جتنے بھی پیسے اکٹھا کرے، آخر کا طاغوتی طاقتوں میں آ جائے، بم بلاسٹ ہو جائے، کیا بچے گا؟ تو میرا بھائی ضروری ہے کہ ہم اپنے شہنشاہ کو پکاریں، اپنے بادشاہ کو پکاریں۔ ہمارا وارث جو موجود ہے، ہمارے اندر ایمانی طاقت ہے، اور جو شیطانی طاقتوں پہ ناز کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس شیطان ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارے پاس شیطان ہے، لیکن ہمارے پاس رحمان کی طاقت ہے۔ یہ وہ طاقت ہے۔ یا علی مشکل کشا علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ دور ہے، اس دور میں میرا بھائی مضبوط ہو جاؤ۔ یہ خوشیاں، یہ جشن تب بھی ہوں گے جب وارث تشریف لائیں گے حقیقی معنوں میں۔ حقیقی خوشی کا پتہ تب بھی چلتا ہے جب وارث تشریف لے آئے۔ تو وارث پردہ غیبت میں دیکھ رہا ہے، صرف اتنے اسلامی ممالکوں میں ایران ہی ہے جو طاغوتی طاقتوں سے لڑ رہا ہے، جو شیطانی طاقتوں سے لڑ رہا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم حسین کا ساتھ دیتے۔ اب تو کھل مکھلا یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تم نے کب سے انہیں دوست بنا لیا؟ کب سے تم ان کی خوشامدیں کرو گے؟ صاحبان ایمان یہ ذہن میں رکھیے، بس ہمارا وارث پردہ غیبت میں موجود ہے، اور وہ مالک چاہتا ہے، وہ مالک کی منشا یہی ہے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اسی سے مدد طلب کریں۔ مذہب اہل بیت توحید پرستوں کا مذہب ہے، اور دنیا میں دیکھا اب اسرائیل میں زیادہ تعداد ہمارے اہل سنت بھائیوں کی ہے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے، ظلم کی آندھی چلی ہے۔ یہ تو نہیں ہے
بعض ظلم ہو رہا ہے، میرے پاس طاقت بھی ہے، میں کہوں یہ ظلم ہوتا رہے، میں نماز پڑھتا رہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام احساس کا مذہب ہے۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے جہاں ظلم ہو اس ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ کریم حسین نے بھی یہی دس دیا، جہاں ظلم ہو ڈٹ جاؤ۔ تو آپ نے دیکھا نہیں ہے، ایک طرف 72 ایک طرف 9 لاکھ، اور حسین نے ایسی شکست دی، آج بھی کوئی نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دنیا یاد رکھے، ہم امن پسند ہیں، ہم نے ہمیشہ امن سے کام لیا، ہم نے ہمیشہ پاکستان کو خون دیا، اور ہم نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی مانگی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کی افواج کو، جنہوں نے بڑی دریلانہ طریقے سے وہ آپریشن کیے۔ وہ ناسور لوگ جو ظاہراً اسلام کا لبادہ پہن چکے تھے، انہیں فنار کیا۔ یقیناً ہماری فوج ایک اعلیٰ قسم کی فوج ہے۔ کیوں اعلیٰ قسم کی فوج کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری فوج ہے جس میں نشان حیدر بھی ہے۔ یہ جرأت مندوں کی فوج ہے۔ یہ زمین پاکستان، یہ پاکستان جو ہے، اس پاکستان کی بنیاد میں بھی شیعوں کا خون ہے۔ اس کی جو تنخواہیں دی گئیں ان میں بھی شیعوں کا خون ہے۔ صاحبان ایمان، آج تو میڈیا پہ ہر کوئی فخر سے کہتا ہے ایران حق ہے، ایران سچ ہے۔ بڑے بڑے مولوی صاحبان نے بھی یہ بیان دیے کہ ایران کی جنگ کفر کے ساتھ ہے، ہم سب کو شرکت کرنی چاہیے۔ صاحبان ایمان، ہو نہیں سکتا، کر نہیں سکتے تو ہمیں جیسے بھی ہو سکے جو فرعونی طاقتیں انہیں تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک مومن کی اندر والی کیفیت ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جہاں فرعونی طاقت ہو وہاں پھر فرعون کے پیچھے نہیں جاتے، وہاں رحمان والے ماننے والوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور صاحبان ایمان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بانیان کی مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج کا دن جو ہے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ یہ وہ میرا امام ہے، یہ وہ میرا شہنشاہ ہے جو سخی بھی ہے، دلیر بھی ہے، اور اتنا سخی ہے کہ میرے شہنشاہ کا دسترخوان بچھتا تھا، اور جہاں غریب غربا آ کے کھانا کھاتے تھے، اور میرے شہنشاہ ہر وقت اوپر خود ڈیوٹی دیتے تھے۔ صاحبان ایمان، امام حسن مجتبی علیہ السلام، آج کا دن وہ ہے کہ ہم دعا مانگیں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ ہماری اس شہنشاہ امام کے صدقے حاجتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ ہر حاجت جو ہوتی ہے وہ باب الحوائج کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اور باب الحوائج کی بارگاہ میں جو حاجت پیش کی جائے اللہ اس حاجت کو قبول فرماتا ہے۔ اور میرے شہنشاہ تشریف لائے 15 رمضان کو، تاریخ نے لکھا ہے ظہر کے وقت میرے شہنشاہ تشریف لائے۔ اب ظہر کے بعد دیکھتا ہے پاک مخدومہ کہ عصر کے وقت جب ولادت ہوئی، ماں کا بھی پیشانی سجدے میں تھی، حسن مجتبی بھی خدا کے سجدے میں تھے۔ ہمارے وہ امام ہیں جو آتے ہی پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے یہ ہمارے امام کی سیرت ہے۔ اگر ہم سجدے سے دور ہیں تو پھر سمجھ لینا چاہیے پھر ہم امام سے دور ہیں۔ اہمیت بتائی، ویسے بھی ماہ رمضان المقدس میں، اس رحمتوں والے مہینے میں، برکتوں والے مہینوں میں، نجات اور شفاعت والے مہینے میں اللہ نے شیطان کو تو ویسے ہی باندھ دیا ہے، لیکن اس شیطان کو باندھ دیا اسرائیل اور میکہ والے شیطان کو، یہ پتہ نہیں کہاں سے، یہ شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے۔ صاحبان ایمان، میرے امام علیہ السلام نے ہمیشہ غربا مسکینوں کو کھانا کھلاتے، جس کے پاس لباس نہیں ہوتا امام انہیں لباس سلوا کے دیتے، اور امام ہر وقت جستجو میں رہتے۔
کوئی ایسا نہیں دریچہ نہیں، کوئی ایسی گلی نہیں کہ امام کی بارگاہ میں کوئی آئے اور وہ خالی چلا جائے۔ میرے امام کی سیرت طیبہ، بادشاہ فرماتے ہیں ہر چیز ماننا، لیکن یہ نہ کہنا ان کے اختیارات میں شک نہیں کرنا، کلی اختیارات امام کے پاس ہیں۔ اور دنیا نے دیکھا کہ بڑے بڑے فرعون گزرے، بڑے بڑے نمرود قسم کے لوگ گزرے، اور انہوں نے اپنی دولت پہ ناز کیا۔ فرعون شان نے بھی ایک مرتبہ اپنی دولت پہ ناز کیا، اور اس نے شام میں آ کر بہت بڑا ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا دیا، اور ڈھیر لگا کے اس نے یہ اعلان کیا، آجو فرعون شام آیا ہے، وہ تحفے طائف دینا چاہتا ہے۔ اس نے یقیناً جب مدینے میں آیا اور لوگوں کو اس نے بڑے تحفے طائف دیے اور بڑے نوازا۔ ٹھیک ہے، توجہ ہے صاحبان، تحفے طائف دیے، بڑے عظیم ذاکر تشریف فرمائے۔ صاحبان ایمان جیسے ہی انہوں نے کہا کہ علی کا شہزادہ حسن مجتبیٰ نہیں آئیں گے، انہوں نے کہا وہ ایسی محفلوں میں نہیں آتے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو دعوت دی تھی مولا کو۔ صاحبان ایک کرسی سجائی گئی، یہاں آ کے علی کے شہزادے آ کے تشریف فرما ہوں گے، اور جب امام بیٹھے، بیٹھنے کے بعد اس نے کہا مولا میں نے تو بڑے خزانے لٹا دیے، لوگوں کو بڑے تحفے طائف دے دیے، آپ تو بعد میں تشریف لائیں، چلو کوئی بات نہیں، میں تجوریوں کے اور تالے کھولتا ہوں، جتنے میں نے لوگوں کو تحفے دیے ہیں اس سے بڑھ کے آپ کو تحفے دیتا ہوں۔ تحفوں کا ڈھیر سامنے رکھ دیا گیا، کہا کہ جتنے میں نے سارا دن لوگوں کو تحفے دیتا رہا اتنے آپ کو کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، ہندا سے معصوم کو اتنی نفرت تھی، امام نے سامنے والے نوکر کو دیکھا، اس نے امام کو سلام کیا، جیسے ہی امام کو سلام کیا امام نے فرمایا یہ سارے تحفے دے ہوئے کیونکہ یہ ہندا کا بیٹا ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے، لوگوں نے کہا کہ اتنے تحفے دے دیے فقط سلام پہ، امام نے فرمایا کہ تو نے تعارف کرایا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، اور دنیا جانتی نہیں۔ بادشاہ فرماتے ہیں ہر چیز میں ہر بندے کو رعایت ہے، توجہ، ہر چیز میں ہر بندے کو رعایت ہے، لیکن وہ بندہ جہنم میں جائے گا جس نے بھی آل محمد کے اختیارات کو سوچا، توجہ ہے، رتی برابر جس نے سوچا وہ جہنم میں جائے گا، چاہے جشن کرائے چاہے ماتم کرے، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ جس نے فضائل آل محمد میں رتی برابر بھی یہ سوچ لیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ اختیار معصوم میں سوچنا عام بندے کا کام نہیں، شیطان کا کام ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری یال، اختیار معصوم میں سوچنا، اور معصوم کی ذات جو ہوتی ہے، یہ کن فیکون والے جو کہتے ہیں کن فیکون، یہ نوکروں کا کام ہے، جو چاہے ہو جائے۔ معصوم کے جو ارادہ ہے اللہ نے مشیت سے ارادہ بنایا ہے، ان کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے۔ صاحبان ایمان بڑے سارے واقعات ہیں، معصوم نے یہ بتا دیا، اور یہ کہنا کن فیکون۔ میرے شہنشاہ باغ میں تشریف لے کے جا رہے تھے، بس آخری واقعہ، وہ تشریف لے کے جا رہے تھے، سامنے وہ عمر ابن عاص جو کانا بندہ تھا وہ سامنے کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا ہم آج سوال کریں گے علی کے بیٹے شہزادے سے، اگر جواب دے دیا تو ہم مان جائیں گے۔ قریب آیا، قریب آ کے کہتا ہے مولا آپ علم عادات جانتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا مولا علم عادات۔ امام نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا مولا آپ باغ میں تشریف سیر کر رہے ہیں، جس کھجور کے سائے میں آپ کھڑے ہیں یہ بتا سکتے ہیں اس کھجور پہ کتنے دانے لگے ہوئے ہیں؟
इमाम का चेहरा सामने था, खजूर पीछे थी। इमाम ने फरमाया बता सकता हूं। उसने कहा मौला कितने दाने हैं? इमाम ने फरमाया उतार, 905 दाने हैं, 905 दाने हैं। जब उन्होंने सिपाहियों को कहा उतारो, उतारे तो गिने तो एक किसी बंदे को उसने आंख मारी, खा ले। उसने कहा मौला आपका अंदाजा ठीक निकला, 904 है, आपका अंदाजा ठीक निकला। हसने मुश्तबा के चेहरे पे जलाल आया, फरमाया जाहिल माँ के बच्चे, हमारा अंदाजा नहीं होता, हम जो कह देते हैं वो हो जाता है। हम जो कह देते हैं वो हो जाता है। बड़े अजीम अकीदे वाले ज़ाकिर हैं, 2 मिनट मैं इनकी इजाज़त से लेता हूँ। ये जो कह दे वो हो जाता है। इमाम ने फरमाया तूने खजूर खाई है। उसने हरकत मारी, काने ने एक आंख से आंख मारी, तो जो है एक तो काना सी ना, एक अख नाल फाद अख बजदी है, अख मारी उसने, अख मारी। उसने कहा तू मुकर जा। इमाम के चेहरे पे जलाल आया। इमाम फरमाते हैं जान मैं हसने मुश्तबा हूं, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, जन्नत बन गई है यार, अल्लाह तुम्हें सलामत। इमाम ने फरमाया मैं इमाम हूं, पहचान। उसने कहा मौला नहीं खाई। इमाम फरमाते हैं जो तूने खाई है वो निकल के बताए तो फिर। वाह 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 वाह, देखो जी चंडवी साहब दाते छड़िए। साहबान ईमान इख्तियार है इमाम पे कभी शक ना करना। और यकीनन साहबान ईमान, मेरे शहनशाह जा रहे हैं, रास्ते में एक बैठा हुआ है, उसे किसी ने बताया कि अली का शहजादा हसन मुज्तबा तशरीफ ला रहे हैं, उसके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, बैठा हुआ है। दिल में उसने सोचा आज अगर अल्लाह मुझे हाथ देता, पाँव देता तो मैं इमाम की ताज़ीम के लिए खड़ा होता, हाथों को चूमता, ताज़ीम करता मौला की। मेरे तो हाथ कोई नहीं है, मैं तो खड़ा नहीं हो सकता। करीब जाके हसन मुज्तबा ने अपने घोड़े को रोका। घोड़े को रोक के इमाम ने असा नीचे रखा, असा का नीचे रखना था। इमाम ने फरमाया भाई मुझे पकड़ा, भाई मुझे पकड़ा। अल्लाह जाने हसन मुज्तबा के चेहरे का आशिक हो गया था। जल्दी जल्दी ये नहीं सोचा मेरे पाँव नहीं है, ये नहीं सोचा मेरे हाथ नहीं है। असा पकड़ा के इमाम को दिया। इमाम ने फरमाया तुझे टांगे भी मिल गई, तुझे हाथ भी मिल गए। तूने दिल के साथ इमाम को याद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।